الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد اللهم إنا الإسلام وأهله وتضل بها النفاق وأهله واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، ورد في زيارة العاشوراء وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب الطارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله صلوات. اللهم صل على محمد اس مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کے ساتھ اس سال کے ایام اعضاء کی تمام مجالس کی قبولیت کے لیے، بچے ہوئے ایام اعضاء میں جیسے امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں ویسی عزاداری ہم سب کو منتخب کرنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے، زندگی کی شروعات سے لے کر اس مجلس اعضاء تک جو نیک کام بھی ہم نے خدا کے ان تمام نیک کاموں کے قبول ہونے کے لیے اس مجلس اعضاء کے صدقے اسی طرح کی نیک توفیقات خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے جڑے رہنے کی، متصل رہنے کی، منسلک رہنے کی، ہماری زندگی میں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافوں سے ہم سب کی نجات اور ہم سب کی بحق شہدائے کربلا عاقبت جہاں کہیں پر بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، تمام عزاداروں کی دعاؤں کی استجابت، مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت اور ساری دعاؤں کو لے کر جو ہم یہاں پر آئے ہیں، خدا کی عنایت سے ان دعاؤں کی استجابت، فہرست دعا 12ویں امام کی سلامتی اور امام کے ظہور کی نیت سے سوال پڑھیں. اللهم صل على محمد عاشور سے ظہور تک کا موضوع ہے انشاءاللہ. آج اور کل کی جو مجالس ہیں اس میں بھی یہی موضوع ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور 11 محرم ہے آج کی تاریخ. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس زاویے پر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ابھی ہم عرض کریں گے. جو واقعہ ہم عرض کر رہے ہیں شروعات میں عزاداری اور فرش اعضاء اہل بیت کے ذکر میں، اہل بیت کے جو ہے بارگاہوں میں حاضر ہونے کی جو قدر ہے. ایک روایت ہے چھٹے امام کے زمانے میں کچھ خراسان سے، ایران سے مولا کی زیارت کرنے کے لیے لوگ مدینہ پہنچے اور لگتا ایسے ہے کہ وہ پہلے ہی سے امام کو انہوں نے اطلاع دے دی تھی کہ مولا اتنے لوگ ہم مدینہ آ رہے ہیں آپ کی زیارت کے لیے. تو جو تاریخ انہوں نے بتائی تھی کہ اس تاریخ پہ ہم پہنچنے والے ہیں اور اتنا عرصہ ہم رہیں گے مدینہ میں، امام نے اپنے چاہنے والوں کو اس پوائنٹ پہ بھیجا جہاں پر قافلے اترتے تھے. کہا کہ میرے کچھ زائر آنے والے ہیں، آپ انتظار کریں، جیسے وہ پہنچ جائیں، تھکے ہوں گے، سست ہوں گے، ان کے اندر جو ہے وہ سفر کی مشکلات کو، صعوبتوں کو انہوں نے اٹھایا ہوگا، ان کو ان کا سامان خود اٹھانا، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ میرے پاس لے کے آئیں. جو بھی ان کے آرام کے سامان ہو وہ سارے تہیا کریں، مہیا کریں، آمادہ کریں اور ان سے یہ کہیں کہ جتنے دن آپ مدینے میں رہیں گے میرے مہمان ہیں. قافلہ آ گیا، پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچے وہ گئے امام کے چاہنے والے، کسی نے بیگ اٹھا لی ان کی، کسی نے سامان اٹھا لیا، خالی ہاتھ وہ امام کی
बारगाह तक पहुँचे, फिर उनको सारा सामान तैयार मिला, तो एक दिल में ख्याल आया अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अपने आशिकों का कितना ख्याल करते हैं, इमाम कितनी हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, ये उनको एहसास हुआ। एक अरसा उन्होंने वहाँ पर गुजारा और इमाम से फरमाया कि मौला हम कल जाने वाले हैं। जब उन्होंने जाने का ऐलान किया तो इमाम ने अपने असहाब से फरमाया कि जब वो काफिला निकलना चाहे तो कोई उनके करीब भी ना जाए, कोई उनके करीब मत जाए। अब वो इंतजार कर रहे थे जहनी तौर पर, जब आते हुए इतना हमें एहतराम दिया गया तो जाते हुए भी हमारा सामान ला देंगे, हमें ले जाके वहाँ बस स्टॉप तक है, जो भी पॉइंट है वहाँ तक हमको छोड़ देंगे। लेकिन देखा कुछ नहीं है, उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू किया, खुद उन्होंने सामान उठाया, खुद उन्होंने घोड़ों पर रखा सामान को। अब निकलने से पहले जो उस काफिले में एक बंदा जो लीडर था उनका, उसने कहा कि मैं इमाम से मुलाकात करके आता हूँ। इमाम की बारगाह में पहुंचा, हाथ जोड़ के कहा कि मौला मेरा एक सवाल है, बताएं क्या है आपका सवाल। कहा जब आए हम तो उस हद तक का एहतराम किया हमारा आपने जिसके हम काबिल भी नहीं थे, लेकिन जाते हुए बिल्कुल कुछ तवज्जो नहीं हम लोगों पे, आपने कुछ तवज्जो नहीं किया हम पे। कुछ हमसे गलती हो गई जिसकी वजह से आपने हमें इस तरह का खुदा जो आपने अमल अंजाम दिया और जाते हुए नहीं किया। तो इमाम ने फरमाया नहीं, हम अहले बैत का तरीका ये है कि जब कोई आता है तो इस तरह से एहतराम से उसको बुलाते हैं, जाते हुए हम उसकी मदद नहीं करते, कहीं उसके जहन में यह ख्याल ना आ जाए कि अहले बैत थक चुके हैं, हम उसकी मेहमान नवाजी से थक चुके हैं, कहीं उसके जहन में यह ख्याल ना आए, इसलिए हम उसके अमल अंजाम नहीं देते। तो हम अगर यहाँ पर आए हैं इमाम हुसैन के फर्श अज़ा पर, ठीक है, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि मेरा आज़ादार मेरा मेहमान रहे। अहले बैत इतने करीम हैं और हर लिहाज से इज्जत का ख्याल किया जाता है। इंशाअल्लाह अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो आलीशान ये कुरान पाक की आयत है, जो तकरीबन जो भी कुरान पाक पढ़ते हैं वो इस आयत को हतमन ज़रूरी याद भी है उनको। शुरुआत की जो आयतें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने कुरान भेजा है मुत्तकियों की हिदायत के लिए। परवरदिगार मुत्तकियों की निशानी क्या है? तो अल्लाह ने सबसे पहली जो निशानी बताई, अल्लदीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी ताकत जो होनी चाहिए वो गैब पर ईमान है। गैब पर ईमान क्या? हमारा ईमान है कि फरशादा पर बीवी आती है, हम देख नहीं सकते, हमारी आंखों से गायब है, लेकिन हमारा ये अकीदा अगर पक्का हो जाए तो फिर हमारे मजलिसों में आने का अंदाजा लग रहेगा। अब एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए हकीर जो गुलामाने इमाम हैं, यहाँ पर हमारे वक्त का इमाम आ जाए कि हमारे बैठने का अंदाज, हमारे आपकी खिदमत में आने का जाने का अंदाज रहेगा? नहीं। ये गैब पर हमारे ईमान की कमजोरी हमारे रवैये में कुछ तब्दीलियां लेके आ जाती है। तो ये अकीदा है हमारा कि आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, इमाम आते हैं और ये मजालिस वगैरह में जो होता है, तो जब हम आते ही नहीं, रिवायतों में है कि इमाम बारगाह के दरवाजे पर चौथे इमाम खड़े रहते हैं और हर आने वाले को इमाम खुशामदीद कहते हैं, इसलिए कि दुनिया का दस्तूर है, अगर किसी बाप का चहलुम हो या बाप की ईसा अलैहिस्सलाम की मजलिस हो तो बेटा खड़े रहता है दरवाजे पे सबको खुशामदीद करने के लिए। तो वक्त का इमाम खड़ा रहता है दरवाजे पर और आज़ादारों से कहता है कि आए मेरे बाबा की मजलिस में अब आए हैं, मेरी जद की मजलिस में आए हैं। हम इसको देखते नहीं है तो आसानी से हम गुजर जाते हैं। जो जिन शख्सियतों की जिंदगी में उनके नेक आमाल की वजह से वो पर्दे हट गए, वो दरवाजे से अंदर नहीं आते थे, दरवाजे पे बैठ जाते थे। जब उनसे पूछा जाता क्यों, कहा जब मेरा वक्त का इमाम दरवाजे पे बैठा है, मैं किस जुर्रत से अंदर चला जाऊं। ये हम लोगों का ये अकीदा अगर हो जाए तो इंशाल्लाह ये बात हमारे पास रहे, फर्श आज़ा पर आने की कदर और कीमत हम जाने। जो मौजू आपकी खिदमत में हमने अर्ज किया है, उस मौजू को 11 मुहर्रम के साथ जोड़कर अगर अर्ज करना चाहें तो 11 मुहर्रम की तारीख वो तारीख है जिससे इस काफिले की सरदारी, सालारी, सरपरस्ती जनाब ज़ैनब के हाथ में है। जनाब ज़ैनब एक खातून हैं। तो आज और कल की मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे
کہ عاشور میں خواتین کا کردار کیا تھا، ظہور میں خواتین کا کردار کیا رہے گا۔ یہ موضوع انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں اور کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ جناب زینب کے کردار کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ فارسی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ ہوتی۔ کربلا حسین کے ساتھ کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ اگر کربلا گھر گھر پہنچی ہے، ملک ملک پہنچی ہے، خطے خطے میں کربلا پہنچی ہے، تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کاوش اور کوشش کا نتیجہ ہے، جس کو شاعروں نے دیکھ کر کہا کہ کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہو۔ ایک مسیحی رائٹر ہیں جنہوں نے کتاب لکھی کربلا کی ہسٹری پر، تو کتاب تقریباً 700-800 صفحے کی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ 700-800 صفحے کی ہسٹری جو آپ نے پڑھی ہے، اگر اس کو کوئی شارٹ میں پڑھنا چاہے یا پوری کتاب کا نچوڑ اگر کوئی بندہ جاننا چاہے تو کچھ آپ بتائیں گے اس کتاب کے حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 2 جملے بتا دوں گا۔ 2 جملوں میں نے 700 صفحے کا جو مطالعہ کیا، اس کا 2 جملوں میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں۔ کہا کیا ہے بتائیں؟ کہا کہ اگر نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ جاتے تو اسلام وجود میں نہ آتا، اور حسین اگر مدینہ چھوڑ کے کربلا میں نہ جاتے تو آج اسلام باقی نہ رہے۔ تو پھر انہی کا جملہ کسی اور عالم نے کہا کہ عربی میں، الاسلام محمدی الوجود حسینی البقا، اسلام کو بسایا نبی نے، بچایا حسین نے۔ الاسلام وجود میں جو لائے ہیں، محمدی الوجود حسینی البقا، اسلام کو بسایا نبی نے، بچایا حسین نے۔ آگے کہتے ہیں وہ، الکربلا حسینی الوجود زینبی البقا، کربلا بسائی حسین نے، بچائی زینب نے۔ تو زینب ایک صنف نسواں سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے، بیوی ہیں، تو اس کا مطلب جتنا بڑا، اسی لیے جناب زینب کو کیا نام دیا جاتا؟ شریکۃ الحسین۔ شریکۃ الحسین کا مطلب کیا ہے؟ جناب کربلا میں جناب امام حسین کی شریکہ تھی۔ احکام اسلامی میں شرکت اور شریک ہونے کے جو رولز ہیں، وہ رولز میں ایک زمین 2 بھائیوں نے مل کے پارٹنرشپ میں خریدی، یا 2 دوستوں نے مل کے پارٹنرشپ میں خریدی، تو اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے شرکت میں یہ گھر خریدا ہے۔ تو شرکت میں جب گھر خرید لیا تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ حصہ ایک دوست کا، یہ حصہ دوسرے دوست کا، یہ پلر ایک دوست کا، یہ پلر دوسرے دوست کا۔ جہاں پر بھی انگلی رکھیں گے نا، یہ 2 کا ہے۔ جہاں پر بھی ہم ہاتھ رکھیں گے 2 کا۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جو پارٹنرشپ اور شرکت میں گھر خریدا گیا ہے، ایک کی اجازت سے نماز پڑھے تو نماز باطل ہے، اس لیے کہ ایک نے اپنے آدھے حصے کا وقت تک شرکت کی زمین اور جگہ پر نماز کا بجا لانا صحیح نہیں ہے۔ تو شریکۃ الحسین یعنی کربلا کے جس حصے میں بھی آپ ہاتھ رکھے، واقعے میں جہاں جہاں امام حسین کا کردار ہے، وہاں وہاں جناب زینب کا کردار ہے۔ اتنا بڑا عظیم۔ تو کربلا میں کس حد تک خواتین بیویوں کا حصہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ عاشور میں خواتین کا کردار کیا تھا اور ظہور میں کیا رہے گا۔ دیکھیں، دنیا میں خواتین کی تعداد مردوں کے لگ بھگ یا کچھ اوپر نیچے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مخصوصاً خواتین کو یہ طاقت دے رکھی ہے، اگر ایک عورت چاہے گھر آباد کر سکتی ہے، نازک ہے، طاقت نہیں، اس جسمانی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کا ایک جملہ، اس کا ایک فیصلہ، اس کی ایک حرکت، اس کا ایک اٹھنا، اس کا ایک بیٹھنا خاندان کو عزت بھی دے سکتا ہے، خاندان کو بدنام بھی کر سکتا ہے۔ معراج پر بھی لے کے چلے جائیں گے، دلدل میں بھی لے جا کے پھنسا دیں گے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی مجلس میں شرکت کیا یا مسجد میں، تو روایت ہے کہ جب نیک کام کرنے کا ارادہ کرو تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو اپلائی کر دو، اس ورنہ جتنا دیر کرو گے شیطان دخالت کر کے تمہارا دماغ ہٹا دے گا اس سے۔ کہا کہ جانے دو بھائی، پھر 4-5 دن کے بعد دیکھا جائے گا۔ میرے ساتھ آپ کے ساتھ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہوگا، ہم نے کچھ نیت کی، ارادہ کیا نیک کام کرنے کا، تھوڑا سا ڈیلے کیا ہم نے، وہ رہ گیا کام۔ وہ یہ جو ڈیلے ہوتا ہے، وہاں ڈیلے ہونے کے بعد شیطان آ کے دخالت کر کے ہمارے ذہن پر کیا کر دیتا، ہم کو وہ نیک کام کے ثواب لینے سے ہم کو محروم کر دیتا ہے۔
اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جتنا بھی جیسے ہی اچھا کام کرنے کا ذہن میں ارادہ آ جائے جتنا جلدی پاسبل ہو سکے اس کو کیا کرتے ہیں ہم جامع عمل پہنا دیں اس کو. تو ایک بندہ اٹھا مولانا صاحب سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب دیکھیں آدمی کا ارادہ اگر آدمی نے چاہ لیا تو شیطان کیا کرے گا. اگر آدمی نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے تو شیطان یہ میں نہیں مانتا اس بات کو. ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی لیکن یہ ہے روایتوں میں لیکن آپ نہیں ماننا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے یہ مجالس میں اس طرح کے مزاج بہت ملتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں. یہ انسان کچھ نہیں کہہ سکتے جتنے سر اتنے خیالات جتنے خیالات اتنے چاہتے تو ہر آدمی کی چاہت کو لے کے جانا یہ امام ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا امام ہی کر سکتے ہیں جو نیتوں کو جانتے ہیں جو دلوں کو جانتے ہیں جو ارادوں کو جانتے ہیں. ایک بندے نے آ کے مولا امیر المومنین سے کہا یا علی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. امام نے سائڈ میں بلایا تو جھوٹ کیوں بولتا ہے. دوسروں کے سامنے ڈھونگ رچ لینا علی کے سامنے ڈھونگ مت جو سچا ہے اس کو بتا. کہ مولا بہت چاہتا ہوں آپ کو. امام نے سائڈ میں بلا کے کہا کہ بھائی دوسروں سے کہو میں تیرے دل کے اندر کی بات جانتا ہوں. ایک بندے نے آ کے امام سے سوال کیا مولا میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے اوپر جان نثار کرنے کے لیے قربان ہوں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا. اتنی میرے سے محبت کی وہ کا اظہار کرتا ہے. آپ تو دل کے حال جانتے کہ سچ میں ہے مولا اتنا مجھے چاہ رہا ہے جتنا وہ کہہ رہا ہے. امام نے فرمایا صرف تیرے سوال کا نہیں قیامت تک آنے والے ایسے سوالوں کا میں جواب دیتا ہوں تاکہ آدمی آزما لے. کہ مولا کیا ہے جواب. تیرے دل میں کتنی محبت ہے اس کی. کیا تھوڑی سی اس کی بھی اتنی ہے. اس لیے کہ محبت دو طرف کی ہوتی ہے ایک طرف نہیں ہوتی. کہ اس کے تیرے دل میں جتنی اس کی محبت ہے نا اس کے دل میں بھی تیری اتنی وہ ایکسٹرا جو بتا رہا ہے وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہ رہا ہے. تو بندے نے کہا کہ اگر آدمی ارادہ کر لے تو دنیا کیا کر سکتے فلاں کیا کر سکتے. وہ گھر گیا یہ ارادہ کر کے آج جاؤں گا 5,000 روپے صدقہ دوں گا. دیکھتے کون سا شیطان روکتا ہے. مسجد سے گھر ارادہ کر کے گیا گھر پہنچا جا کے جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کھانا اس کے لیے تیار کیا. کھا کے جو ہے ہمیشہ اس کی عادت تھی تھوڑا آرام کرتا تھا کپڑے وپڑا پہن کے کہا کہ میں تھوڑا باہر ہو کے آتا ہوں. کہا کہاں باہر ہو کے آتا ہوں. کہا کہ نہیں آج میں صدقہ دینا 5,000 روپے. ابھی پرسوں بچوں کی اسکول اوپن ہونے والی ہے بچوں کی اسکول کی فیس ہے یعنی بچوں کے کپڑے ہیں. آپ صدقے کی بات کرنے لگے بیٹھے کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں میں جاؤں گا. میں کہا نہیں ابھی بچوں کی اسکول کی کیا کریں گے. وہ زوجہ نے روک لیا. وہ رک گیا بندہ گیا نہیں باہر جیب میں پیسے رہ گئے. شام مسجد آیا کہا کہ مولانا صاحب آپ نے صحیح کہا آپ نے صحیح کہا. کہا روکا شیطان نے. کہا شیطان نے نہیں شیطان کی اماں نے روکا. شیطان کی اماں نے روکا. تو یہ انسان اگر اچھا کام کر رہا ہے عورت کے اندر یہ طاقت ہے کہ مرد کچھ نہیں کر سکتا. اگر عورت فیصلہ لے لے اس لیے کہ نازک مسئلہ ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ ڈیسیژن لینے میں انسان کے پاس طاقت اتنی اللہ نے عطا کی ہے. جلدی سے آج کی مجلس کے لیے مقدمہ انشاءاللہ کل اس پر زیادہ روشنی ڈالیں گے. اگر ہم تاریخ دیکھیں اسلام کی کوئی ایسا واقعہ حضرت آدم سے لے کے آج تک ہم کو ایسا نہیں ملتا جہاں پر کامیابی ہو یا ناکامی ہو مردوں کے ساتھ عورتیں نہ ہو. کوئی بھی واقعہ اٹھا لیں. جلدی سے نمونے کے لیے 5 ہمارے اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت نبی کریم اور حضرت نوح. یہ 5 نبیوں کی زندگی آپ دیکھیں تو 5 نبیوں کی زندگی میں 5 خواتین کا کردار ہے. حضرت نوح کشتی پر نہ جانے والوں میں ایک زوجہ ہے. حضرت نوح نے کشتی بنائی جو نہیں گئے کشتی میں خود ان کی زوجہ تھی بیٹا تھا. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں حضرت موسیٰ اگر دنیا میں صحیح سلامت اس دنیا میں آئے ولادت پائے تو ایک ماں کا ہاتھ ہے ایک بہن کا ہاتھ ہے. ماں بڑے احتیاط کے ساتھ انتظامات کے ساتھ آپ نے ولادت دی جناب موسیٰ کو اور بہن نے وہ دودھ پلانے کے لیے مدد کی. 2 عورتوں کا 2 خواتین کا کردار تھا کہ موسیٰ پیغمبر بنے. اور موسیٰ پیغمبر کی ولادت کو روکنے کے لیے فرعون نے جو انتظامات کیے تھے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کا قتل کر دیا جائے. تاریخ کے اعتبار سے لگ بھگ 70,000
पैदा होने वाले लड़कों का कत्ल किया है फिरौन ने। 70,000 बच्चों को कत्ल करता था, माओ को छोड़ देता था, बहनों को छोड़ देता, जो भी नौ बच्चा जब विलादत पाता, लड़का होता, खत्म। सिक्योरिटी खड़ा कर दी थी कि भाई इस घर में भी हामिला औरत है, वहां पर जो है लोग रहें, सिर्फ ये पता चल जाएगा विलादत लड़की की है या लड़के की हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए। 70,000 आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं कि जब 70,000 माएं मुसीबतों पर सब्र करें तो मूसा पैदा होता है। 70,000 माओं का सब्र जब एक जगह जमा हो जाए तो कहा जाता है ना सब्र का फल मीठा होता है। तो 70,000 माओं के सब्र का फल जनाब मूसा की विलादत की शक्ल में अल्लाह ने अता किया, जिन्होंने आके फिरौन को दुनिया से खत्म किया। हजरत ईसा, जनाब मरियम, हजरत इब्राहिम, बीबी हाजरा। ये जो हज को जाते हैं हम लोग, कुर्बानी करते हैं, सफा और मरवा, अगर एक मर्तबा हाजरा कह देती कि मैं बच्चे को नहीं भेजूंगी, मैं बच्चे को नहीं भेजूंगी, ये एक बच्चे को नहीं भेजूंगी, ना आज कुर्बानी होती, ना सफा होता, ना मरवा होता, ना जमजम होता। ये सारी इबादतों के पीछे किसका किरदार है? एक खातून का। नबी करीम जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब खदीजा के किरदार की तो बात हद ही नहीं है। तारीख पढ़ने वाले लिखने वालों ने यह साफ ऐलान कर दिया कि अगर आज इस्लाम मजबूती से खड़ा हुआ है तो उसके दो पिल्लर हैं, एक खदीजा का माल, एक अली की तलवार। इन दो पिल्लरों पर इस्लाम रुका हुआ है। अगर ये दो पिल्लर ना होते, जनाब खदीजा की दौलत ना होती और जनाब अमीरुल मोमिनीन की तलवार ना होती, आपकी शुजाअत ना होती, तो आज इस्लाम अपने पैरों पर ना खड़ा रहता। तो यहां पर भी एक मर्द है, एक औरत। तो खवातीन का किरदार, आप इमामों की जिंदगी में आ जाएं, इमामों की जिंदगी में पहले इमाम से इमाम अली, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि, ये कामयाबी में। इमाम हसन को तकलीफ देने में इमाम हसन जालिम जोधा। इमाम हुसैन की कामयाबी के पीछे इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इमाम रजा की कामयाबी के पीछे इमाम रिजा, बीबी फातिमा मासूमा। 10वें इमाम की जिंदगी में इमाम हादी, बीबी हकीमा। आज भी अगर आए, जब इमाम खुमैनी से पूछा गया कि आगा इतनी कामयाबी जो आपको मिली इसके पीछे किसका हाथ है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी का सपोर्ट था, अगर उनका सपोर्ट ना होता तो इतना बड़ा काम मैं ना कर सकता था। तो उन्होंने इस काम को देखकर, अपनी बेटी के किरदार को देखकर फरमाया कि माँ औरत वो ताकत का वजूद है जिसकी गोद से मर्द परवान चढ़ते हैं। ये जो मजलिस अज़ा है, नहीं मजलिस करना वाजिब है या मुस्तहब? मुस्तहब है। यानी कोई बंदा पूरी जिंदगी मजलिस किए बगैर भी मर जाए, 5 वक्त का नमाजी हो, सब कुछ, तो कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने मजलिस क्यों नहीं की, ठीक है? लेकिन नमाज वाजिब है और इबादतें वाजिब है। लेकिन आयतुल्लाह बहजत कहते हैं कि इसके वाजिब और मुस्तहब को देख के मजलिस से गफलत मत करो, इसलिए कि मजलिस ऐसा मुस्तहब है जिसकी गोद में वाजिब पलता है। मजलिस एक ऐसा मुस्तहब काम है जिसने अपनी गोद में वाजिबात को पाल रखा है। अगर आज भाई भाई मोहब्बत में हैं तो मजलिस का सदका है। अगर दो दोस्त दुश्मनी खत्म कर रहे हैं तो मजलिस का सदका है। अगर एक गुनाहगार तौबा कर रहा है तो मजलिस का सदका है। अगर बेनमाजी नमाजी हो रहा है तो मजलिस का सदका है। एक बेपर्दा औरत बापर्दा औरत बन रही है तो मजलिस का सदका है। तो आयतुल्लाह बहजत से और एक सवाल किया गया कि आका मैं नमाज शब का पाबंद हूँ, मैं रेगुलर नमाज शब पढ़ने वाला हूँ, मजलिस रात के 12 बजे 1 बजे खत्म हो रही है, 1 बजे जाके सो के 4 बजे उठूं, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरी नमाज शब खजा हो रही है, क्या मैं शाम की मजलिस छोड़ सकता हूँ? बेहतरामी में नहीं, इसलिए कि नमाज शब मेरी जा रही है। तो आयतुल्लाह बहजत ने फरमाया कि जब तक मजालिस का सीजन चल रहा है, अय्याम चल रहे हैं, नमाज शब छोड़ दो, मजलिस में जाओ, मजलिस में जाओ, ठीक है? ये तो जनाब हकीमा और ये सारी चीजें आज भी दुनिया में, जो आज की भी माएँ देखें आप, जो चाहे जिस दुनिया में भी जुल्म हो रहा है, जहां पर भी जालिम जो है शिद्दत और तशद्दुद कर रहे हैं, वहां पर अगर माएँ अपने बच्चों को ना भेजे मैदान में तो फिर कभी का जालिम कामयाब हो गया होता।
ظالم کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ آج بھی کربلا کا سبق لیے ہوئے ایسی مائیں ہیں. ڈاکٹر صاحب خدا ان کو سلامت رکھے اور ان کی کوششوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور گزارش ہے ہماری جو بزرگان یہاں کے سرپرستان ہیں ان سے کہ ڈاکٹر صاحب کے طرح کا ایک بندہ دوبارہ جلدی سے تیار کریں آپ حضرات. اللہ ان کو لمبی حیات دے، حضرت نوح کی حیات دے، لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ بندہ مس ہو جائے، نہ رہے کسی بھی مسئلے میں جگہ ان کی خالی رہ جائے. اس لیے کہ آنے والی نسل کے لیے یہ چیز کا ہونا ضروری ہے. شاید ہمارا اردو کا مسئلہ جو رہے گا نا، یہ جو بزرگان خدا ان کے سائے کو سلامت رکھے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ حضرات ہیں، آپ جب تک ہیں تو اردو چلے گا. جو نئی نسل ہے ان کے لیے مسئلہ، اگر بچوں کو اردو کا مسئلہ نہ ہوتا تو بیٹھے رہتے سنتے مجلس سے. لینگویج اور یہ مسئلہ بھی ہے، ٹھیک ہے. جب کوئی بات آدمی کو سمجھ نہیں آتی تو وہاں آدمی کو خستگی، تھکان شروع ہو جاتی ہے بیٹھنے میں. تو ڈاکٹر صاحب والا کوئی ایک بندہ ذمہ دار تیار ہونا چاہیے جو اس طرح کا درد رکھتا ہو. درد رکھتا ہوا انسان اس طرح کا ایک رہنا ضروری ہے تاکہ یہ جو قافلہ سفر آرام سے چل رہا ہے یہاں کا، یہ سلسلہ آگے آرام کے ساتھ کیا ہوتا رہے، بڑھتا رہے. تو آج کے زمانے میں جو ہے الحمدللہ بچیاں میدان میں ہیں جنہوں نے خود کوششیں کی، خدمتیں کی. اس بات کو آپ مد نظر رکھیں. جلدی جلدی سے 4 روایتیں آپ کی خدمت میں صرف سنائیں گے، کل اس کے بارے میں وضاحت کریں گے. 12ویں امام جب ظہور کریں گے تو 12ویں امام کے ظہور کے وقت جو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جب مولا 12ویں امام آئیں گے تو 12ویں امام کے آنے کے ساتھ ساتھ 50 عورتیں جو حضرت آدم سے لے کر امام کے آنے تک اس دنیا سے جا چکی ہیں وہ آئیں گی، جن کا کردار کربلائی زینب جیسا کردار ہوگا. ایک اور روایت ہے جب امام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ آئیں گے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ 800 لوگ آئیں گے جس میں سے 400 خواتین ہوں. یہ 2 روایت. تیسری روایت چھٹے امام نے فرمایا کہ جب 12ویں امام ظہور فرمائیں گے تو 11 خواتین کو اللہ قبر سے نکالے گا. ان 11 خواتین کا نام تک بتایا. حجر ابن عدی کی بیٹی، حضرت موسیٰ کے دربار میں کام کرنے والی، اس کے بیٹی کی کنگھی کرنے والی خاتون. 11 خواتین کا امام نے نام لکھا ہے، روایتوں میں نام موجود ہے کہ یہ خاتون 12ویں امام کے پاس آئیں گی. 50 اس روایت کے مطابق، 400 حضرت عیسیٰ کے ساتھ، 11 قبروں سے اٹھائی جائیں گی. اس کے علاوہ ان سے جو رہ جائیں گی، جو عورت بھی ہر دن امام زمانہ کے نام پر سلام کر کے دل سے امام کو یاد کرے، جب امام آئیں گے تو اس کے قبر پہ فرشتے جا کر کہیں گے اے ہر دن امام کو سلام کرنے والی خاتون، امام تجھے بلا رہے ہیں. اگر آپ آنا چاہتے تو اختیار آپ کے ہاتھ میں. تو یہ ساری خواتین جو ہے وہ رہیں گی، اور وہ اوپر والے کوالٹی کی، اور مطلب وہ بڑے درجے والی خواتین جو امام کے صحابیوں میں ہوں گی، کچھ ان کے حمایت کرنے والی. تو ان روایتوں پر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور ہمیں کیا کرنا ہے. آج 11 محرم اور قافلے کی باغ دوڑ، قافلے کی سرپرستی جناب زینب کے حوالے. یہ بڑا درد کا مرحلہ ہے کہ کوئی عورت کسی عزیز کے انتقال پر بچوں کی دیکھ بھال کرے، روئے نہ، بغیر روئے کے بچوں کو دیکھے، کوئی مقصد آگے لے کر جائے اور کوئی کام عظیم مقصد کے ساتھ آگے بڑھے. آج کے دن 2-3 اتفاق بڑے عجیب ہوئے ہیں. ایک آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا. آج شہداء کے جنازوں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا. زیارت عاشوراء میں ایک جملہ ہے وَتَنَقَّبَتْ، یہ والا ورڈ آپ نے سنا زیارت عاشوراء میں، وَتَنَقَّبَتْ لِقِتَالِهِ یا بِقِتَالِهِ، اس طرح کا ایک جملہ ہے. تنقبت کا مطلب یہ ہے کہ نقاب ڈال دینا، چہرہ چھپا دینا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دینے کو کہتے ہیں عربی میں تنقبت. پوچھا گیا شارحین سے، مفسرین سے، یہ تنقبت زیارت عاشوراء میں کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ گھوڑوں کو جسم نظر نہ آنے کے لیے آنکھوں پہ نقاب ڈال دیا گیا تھا تاکہ گھوڑوں کو جتنا دوڑانا چاہیں جنازوں پر اتنا دوڑا لیں. اب یہ 11 محرم کو شہداء کے جنازوں پر جو گھوڑے دوڑائے گئے، اس کے بعد شہداء کے جنازوں کی جو حالت ہو گئی تھی، 2 واقعے ہیں، 2 واقعے سنیں حالت کیا ہو گئی تھی شہداء کے جنازوں کی. 10 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو شہادت کے بعد بی بی جب سراہنے تھی تو بی بی نے ایک سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو.
روایات میں علماء بتاتے ہیں کہ نبی کریم وہاں پہنچ گئے تھے امام حسین کی شہادت کے وقت، نبی کریم وہاں موجود تھے، زینب نے پہچان لیا نانا کو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، نانا جان میرا سلام قبول کیجئے۔ پھر جناب زینب نے ایک جملہ کہا، ہذا حسین، نانا یہ حسین ہے۔ تو کب کہا جاتا ہے یہ حسین ہے؟ جب آگے والا تعجب سے دیکھ رہا ہو۔ نبی نے حسین کے بدن کو سر قلم ہونے کے بعد دیکھ کر جتنے زخم تھے، رسول کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہی میرا حسین ہے، کہ یہی میرا حسین ہے۔ تو زینب سلام اللہ علیہ نے اشارہ کر کے فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا جو خون میں ڈوبا ہوا ہے وہ میرا حسین۔ اب یہاں جناب زینب نے امام حسین کے جسم کی جو تعارف رسول اسلام کو کرایا، یا نبی اللہ یہ حسین ہے جو خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب 10 محرم گزر گئی، 11 محرم کو گھوڑے دوڑائے گئے۔ جب بیویوں کو سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو شمر ملعون اور عمر سعد لعنت اللہ علیہما نے جان بوجھ کر یہ حکم دیا کہ بیویوں کو، امام سجاد کو اس راستے سے لے جایا جائے جہاں شہداء کے جنازے ہیں۔ جب اس جگہ سے 11 محرم کو جناب زینب کا جملہ بدل گیا، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ظالموں نے میرے حسین کے ساتھ کیا؟ انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو آزاداروں، جب حسین کے جنازے کی یہ حالت ہو گئی تو اصغر کے اور کیا گھوڑوں کے دوڑانے سے کیا قیامت آ گئی تھی۔ جب 40 کے دن جناب زینب زیارت کے لیے آئیں تو امام حسین کی قبر پر زیارت کرنے کے بعد امام سجاد سے فرمایا کہ بیٹا سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے جا، بیٹا میں عباس کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ امام سجاد نے ہاتھ تھاما پھوپھی اماں کا، لے کر گئے اس جگہ پر جہاں امام جناب عباس کی قبر تیار ہوئی تھی۔ جناب زینب نے قبر کو دیکھا، امام سجاد سے سوال کیا کہ سجاد میں عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں تیرے سے، آپ یہ کس کی قبر بتا رہے؟ کہ پھوپھی اماں یہی عباس کی قبر ہے۔ کہا میرا عباس کتنا قد تھا میں جانتی ہوں، یہ چھوٹی قبر میرے عباس کی نہیں ہو سکتی۔ تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں جب میں جنازے دفنانے کے چاچا کے بدل کے اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جنازوں پر گھوڑے کے دوڑانے سے حالت ایسی ہو گئی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھا جو بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ جتنے یہاں پر ہیں جن کے باپ زندہ ہیں، خدا باپ کا سایہ سر پر سلامت رکھے انشاءاللہ۔ باپ کے انتقال پر بیٹے کے دل کی سب سے بڑی ارمان یہ ہوتی ہے میرے بابا کو کفن مل جائے، میرے بابا کو غسل مل جائے، میرے بابا کا جنازہ آرام سے اٹھ جائے۔ اگر کسی بیٹے کی یہ ارمان پوری ہونا نہ ہو پائے تو انسان زندگی بھر سوچ کر روئے گا، ہائے میرے ہوتے ہوئے میرے بابا کو میں غسل نہ دے سکا۔ امام سجاد سے 35 سال رونے کی جب علت پوچھی گئی تو امام ایک ہی جملہ سن کہتے تھے، اے چاہنے والے تو نے کربلا سنی ہے میں نے دیکھی۔ تو نے سنی ہے کربلا، میرے مولا نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے میرے بابا کے بے کفن لاش کو۔ اجرکم اللہ۔ ایک اور المناک واقعہ جو آج کے دن پیش آیا وہ یہ تھا کہ قافلہ کل پہنچے گا، آج نکلے گا کربلا سے، کل پہنچے گا کوفہ، لیکن امام حسین کے سر کو ظالموں نے آج ہی پہنچا دیا تھا کوفے کو تاکہ ان کو انعام لے۔ حسین کا سر تھا وہ خولی تھا، خولی کوفے کا رہنے والا دربار پہنچ کے سر حوالے کر کے انعام لینے کے چکر میں جلدی سے 11 محرم کو نکل گیا کوفے کی طرف۔ جب پہنچا تو کوفے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، دربار کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دربار کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میرے آنے میں دیر ہو گئی ہے، اب کل صبح ہی جانا ہے مجھے سر ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے۔ اب سر لے کر گھر گیا۔ روایات کے مطابق خولی کی زوجہ امیر المومنین کی بڑی مخلص چاہنے والی تھی، بڑے خلوص سے امام کو چاہتی تھی۔ سوچا کہاں رکھوں۔
جب کہیں جگہ نظر نہیں آئی تو گھر میں روٹی بنانے کا جو تنور ہوتا ہے دیکھا یہ جگہ ہے جہاں پر ڈھکن بند کر کے رکھا جا سکتا ہے. گھر والی نے رات میں روٹیاں بنا کر تنور ابھی گرم تھا, ظالم نے تنور کا ڈھکن کھول کر امام حسین کے سر کو تنور میں رکھ دیا, ڈھکن بند کر دیا. گھر گیا, بیوی نے احساس کیا کوئی آیا ہے. کون کہا میں تیرا شوہر آیا ہوں کربلا سے. بیوی نے جو خدمت کرنی تھی وہ خدمت انجام دی. اب سونا چاہتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے دیر رات میں میرے گھر میں سورج نکل گیا, سورج نکل گیا ہے. میں نے کہا میں میری آنکھوں میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی کہ مجھے کیا اتنا مرکز جہاں سے یہ نور نکل رہا تھا. میں پیچھا کرتے ہوئے گئی تو دیکھا کہ تنور کے اندر سے یہ سارا نور آیا ہوا ہے. تنور کا ڈھکن ہٹایا, اندر دیکھا ایک سر کو اپنے دامن میں لیا, چہرے کی خاک راج صاف کی, چہرے کو سامنے رکھا, کہا کہ اے سر مجھے نہیں معلوم تو کون ہے, لیکن تیرا نور بتا رہا ہے کہ تو کوئی بڑا, مجھے بتا دے تو کون ہے. حسین کے لبوں سے آواز نکلی, اے میری چاہنے والی فاطمہ کا غریب, فاطمہ کا غریب حسین, یہ مصیبت ہے میرے حسین. بس آخری فطرہ آج کے دن جو واقعہ پیش آیا ہے, جب بیویوں کو سوار کرنے کا وقت آیا, زینب نے سب کو سوار کیا. اب سواری ہے اور زینب تنہا ہے, کوئی سوار کرنے والا نہیں, تو زینب نے فرات کا رخ کیا. عباس کی شان سے تم مجھے مدینے سے لائے تھے, زینب کی بے کسی دیکھ عباس, فرات پر جنازہ کروٹے پر. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میں بیمار ہوا تو کیا آپ کو سوار کر دوں گا. زینب سوار ہو کر نکلی, لیکن کس دل سے نکلی زینب. سارے جنازے ریت پر بکھرے ہیں, غموں کا بوجھ زینب کے دل پر, اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری زینب کے شانوں پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم يا حسين.